بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اختر گیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جو میں نے دیکھا۔ ناظرین، تین اپڈیٹس ہیں میرے پاس فلسطین کی جنگ کے متعلق، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بتانا چاہتا ہوں کہ جو تازہ ترین جنگ کی صورتحال وہ کیا ہے، اسرائیل کے دعوے کیا ہیں، ان کی جو منصوبہ بندی ہے حملوں کی وہ کیا چل رہی ہے، اور فلسطین کی حکمت عملی اس کے متعلق کیا چل رہی ہے، اور اب جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی ریشو کیا ہے، تعداد کیا ہے، اور زیادہ نقصان اسرائیل کا ہوا ہے یا فلسطین کا ہوا ہے، اور اس میں جو جنگ کے حالات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ مزید میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمسایہ ممالک ہیں جس میں مصر ہے یا لبنان ہے یا شام ہے یا ترکی ہے یا دوسرے عرب کنٹریز ہیں یا ایران ہے، ان کی پوزیشن کیا جا رہی ہے، اور جو مغرب کے ممالک ہیں وہ اس جنگ کے متعلق کیا خیالات رکھتے ہیں، اور یہ جنگ کیا رخ اختیار کرنے والی ہے۔ تیسری بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ مصر کا اس جنگ میں کیا کردار ہو سکتا ہے، کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اور اگر اسرائیل پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہوشیار ہو رہا ہے، محتاط ہو رہا ہے، تو وہ کس ملک سے ہے اور اس کو کس ملک سے خطرہ ہے۔ ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے، وہ نہایت افسوس کی بات کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو مسلمانوں کا کردار ہے وہ شرمناک ہے اور حیران کن ہے۔ ماضی میں ہم نے سنا تھا کہ یار یہ کوفے والے کتنے بے حس لوگ تھے، کیسے مسلمان تھے، نواسہ رسول کو اتنی بے دردی کے ساتھ، اس کے خاندان کو، ان کی خواتین کو اتنی بے دردی کے ساتھ ذلیل و رسوا کیا گیا، قتل عام کیا گیا، شہید کیا گیا، لیکن وہ لوگ تماشا دیکھتے رہے۔ لیکن آپ اب اس دور میں اپنی غیرت پر نظر ڈالیں، اپنی حمیت پر نظر ڈالیں، اپنی جذبات پر نظر ڈالیں، تو ہم ان کوفے والوں سے زیادہ بے غیرت لوگ ہیں، زیادہ بے حس اور بے شرم لوگ ہیں۔ فلسطین میں بچوں کو، عورتوں کو، ہاسپٹلز کو، کیمپوں کو، جو پناہ گزین کے کیمپ ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہاسپٹلز جن میں زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے ان کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، ان پر بمباری کی جا رہی ہے، گولہ باری کی جا رہی ہے۔ لیکن ہماری قوم کو، مسلمان قوم کو جو 1.5 ارب سے زیادہ ہیں، جو پوری دنیا میں دوسری بڑی قوم ہے، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ اور اہل کربلا کی ایک اور بھی مشکل گھڑی فلسطین میں دیکھنے کو ملی کہ ان کا پانی، ان کا کھانا اور ادویات تک بند ہے۔ یاد رکھیے گا، مصر کی طرف سے صرف ایک جگہ پہ بارڈر جو ہے وہ فلسطین کا اور مصر کا کھلتا ہے، جس سے اس کا رابطہ ہوتا ہے دیگر عرب ممالک کی طرف، وہ رستہ بھی بند ہے۔ یعنی جتنے بھی امدادی سامان کے ٹرک ہیں ٹرکی کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے، سعودی عربیہ کی طرف سے یا دوسری ممالک کی طرف سے جو گئے ہیں، وہ مصر کی بارڈر پر کھڑے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ تھوڑا سا رستہ ہے جہاں سے لوگوں کو نکلنے کے لیے وہ چھوڑا جاتا ہے، اور وہاں سے لوگ نکلتے ہیں یا ٹرک کا سامان نکلتے ہیں، تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پہنچتا ہے، اور وہاں پہ لوگ اتنا بارود سے نہیں مر رہے جتنا بھوک، پیاس اور ادویات کے سے مر رہے ہیں۔ لیکن نہ تو عرب ممالک کو کوئی پریشانی ہوئی ہے اور نہ ہی دوسرے مسلم ممالک کو کوئی پریشانی ہوئی ہے، اور وہ لوگ اس طرح ہی مشکلات کا شکار ہیں۔ عرب ممالک کیا کرتے ہیں؟ مختلف فورم میں جا کر، مختلف کانفرنسز میں جا کر مذمت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مذمت کرتے ہیں اسرائیل کے حملوں کی، اور زور اس بات پر دیتے ہیں کہ اسرائیل کو ان حملوں سے روکا جائے۔ ذرا اندازہ کیجئے اس قوم کی حالت زار کا کہ عوام مر رہی ہے، بچوں کو، عورتوں کو وہ مار رہے ہیں، لیکن یہ مذمت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو روکا جائے، کہ وہ حملے بند کر دیں۔ یہ کیسی صورتحال ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسی ہوگا مسلم ممالک کا تحفظ اور فلسطین عوام کا؟ تو یہ تو صورتحال ہے تازہ ترین۔ تو جہاں تک میرا ٹاپک ہے میں اس کی طرف آتا ہوں۔ جو اپنا اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہے، یہ خطرناک صورتحال تک جا رہی ہے۔ فلسطین نے، حماس نے بالخصوص، وہ اسرائیل کے جتنے بھی لوگ، جن میں جرنیل بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں،
یرغمال بنائے تھے وہ ابھی تک حماس کے قبضے میں ہیں اور وہ انہوں نے نہیں چھوڑے. اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ان کے قبضے میں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ہمارے وہ جو لوگ ہیں وہ بچ جائیں. وہ لوگ ابھی تک نہیں چھوڑے. اسرائیل ابھی تک یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑا جائے اور اس کے بدلے وہ 9,800 اور کچھ لوگ جو فلسطین کے جن میں بچے، معصوم بچے، حاملہ خواتین اور بوڑھے اور بزرگ اور نوجوان ہیں ان کو وہ قتل کر چکے ہیں. یہ تاریخ کا بہت بڑا مس ایکر ہو چکا ہے جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں. اور یورپ کنٹریز میں اور دوسرے ممالک میں بہت بڑے جو ریلیاں چل رہی ہیں، بہت بڑے جلسے چل رہے ہیں، لیکن جو مسلم ممالک ہیں ان میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. بلکہ پاکستان میں پچھلے دنوں جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں ریلی نکالی تھی، لیکن حکومت پاکستان نے اس ریلی کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے شیل پھینکے اور لوگوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا. مگر اس جماعت اسلامی کی ہمت ہے، انہوں نے دوسرے دن بھی بہت بڑی ریلی نکال دی. لیکن یہ ہے کہ وہ ریلی تو ریکارڈ ہو گئی، لیکن حکومت پاکستان کا رویہ جو ہے وہ بھی ریکارڈ ہو گیا. لیکن امت مسلمہ کی جو ٹھیکیدار قوم ہے TLP تحریک لبیک پاکستان، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور ابھی تک انہوں نے کوئی ریکارڈ نہیں کروایا. لیکن وہ حکمت عملی بنا رہے ہیں کہ ہم کوئی جلسہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن تاحال ایسا کوئی سامنے نہیں آیا. اور جو بہت بڑے سیاسی عالم ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی انتہائی خاموشی جو ہے وہ حیران کن حد تک قابل غور ہے یا قابل تعجب ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے، جو مصر ہے وہ ایک واحد ملک ہے جس کی وجہ سے اسرائیل بہت بڑا پریشان ہے کہ جس دن مصر نے کروٹ لے لی یہ جنگ کا پاسا پلٹ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مصر کا بارڈر جو ہے وہ واحد ملک مصر ہے جس کا بارڈر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ یا فلسطین کے ساتھ کافی لمبائی کے ساتھ لگتا ہے. مصر کی گورنمنٹ اگرچہ اسرائیل نواز ہے، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، لیکن مصر کے جو لوگ ہیں، مصر کے جو نوجوان طبقہ ہے وہ فلسطین کے لیے بہت پریشان ہیں اور وہ کروٹیں لے رہے ہیں. اگر اسرائیل کا نوجوان طبقہ مصر کے جو لوگ ہیں انہوں نے اگر ہتھیار اٹھا لیے، اپنے آواز اٹھا لی، تو جو ہے نا وہ ناقابل کنٹرول ہو جائے گا یہ معاملہ، اور اسرائیل جو ہے اس کے لیے خطرے کی علامت بن جائے گی. آج جو اسماعیل ہانیہ صاحب ہیں، حماس کے سربراہ سابقہ پرائم منسٹر ہیں فلسطین کے، انہوں نے ایران کے خامنائی جو سپریم لیڈر ہیں ان سے ملاقات کی ہے اور یہ معاملات کچھ اس طرح چل رہے ہیں کہ شاید ایران جو ہے بلا واسطہ طور پر جنگ میں کود جائے، لیکن جو درمیان میں رستے پڑتے ہیں، عراق ہے، کویت ہے یا مصر ہے یا دوسرے ممالک ہیں، وہ درمیان میں بہت بڑی دیوار ہیں، وہ رستہ نہیں دے رہے. اگرچہ جو ایران جو ہے وہ اس جنگ میں کودنا چاہتا ہے، اسرائیل کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے. اور یاد رہے کہ جو ہتھیار فراہم کیے جا رہے ہیں، جو اب تک خوراک فراہم کی جا رہی ہے، ادویات فراہم کی جا رہی ہیں، وہ ایران کی طرف سے ہیں. اور لیکن یاد رکھیے گا، جو فلسطین میں لوگ رہتے آباد ہیں ان میں 1% بھی شیعہ آبادی نہیں ہے، لیکن اس کی سب سے جو بڑی مدد کر رہے ہیں وہ ایران ہے جو کہ شیعہ ہے، اہل تشیع ملک ہے. جو مسلمان ممالک دوسرے ہیں جن میں دیوبند ہیں یا اہل سنت والجماعت ہیں، کسی ملک میں اس طرح کوئی قدم نہیں اٹھایا. ترکی بھی سفارتی طور پر امداد کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن عملی طور پر کوئی مدد نہیں کر رہی. لیکن ایران واحد ملک ہے جو فلسطین کی بلا تعامل مدد کر رہا ہے اور ہر لحاظ سے مدد کر رہا ہے، سفارتی محاذ پر بھی، اخلاقی محاذ پر بھی اور جنگی محاذ پر بھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں وہ یہ کچھ سوچ رہے ہیں، وہ جنگ تو نہیں کرنا چاہ رہے لیکن وہ کچھ سوچ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے معاشی بائیکاٹ کیا جائے، جو ان کی مصنوعات ہیں وہ بند کر دی جائے. یا دیکھیے نا، جو پیپسی یا کوک وغیرہ جو ہیں ان کی مصنوعات ہیں، ان کا تھوڑا سا بریک لگا تو انہوں نے ان پر فلسطین لکھ دیا. اپنے جو میکڈونلڈ ہے ان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول لکھ دیا. یعنی اتنے سے جھٹکے کے ساتھ ان کو اتنی تکلیف پہنچی اور انہوں نے ہمارا رنگ اپنا لیا. اگر یہ معاشی بائیکاٹ بھی کر دیں اور یہ جنگ طویل ہونا شروع ہو جائے تو اسرائیل جو ہے وہ تباہی کی طرف چلا جائے گا. لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جنگ اسرائیل کہ جنگ طویل بھی نہ ہو اور تھوڑے سے وقت میں یہ ختم ہو جائے اور جو غزہ کی پٹی ہے وہ بھی ہمارے کنٹرول میں آ جائے اور جو فلسطین مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں آ جائے اور مسلمان جو ہے وہ یہاں سے یا تو ہجرت کر جائیں یا ختم ہو جائے. تو اب تک کی جو میں صورتحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسرائیل پریشان ہے دو چیزوں سے.
مصر کی وجہ سے، مصر کے عوام کی وجہ سے، مصر کے نوجوان طبقے کی وجہ سے اور معاشی بحران کی وجہ سے. لیکن اس میں ابھی تک مسلمان ممالک نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. جو ریکارڈ کی گئی چیزیں وہ مغربی ممالک کے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، لیکن غیر مسلم ہونے کے باوجود انہوں نے اتنا بڑا احتجاج کیا قتل عام پر، بچوں کے، خواتین کے اور ہاسپٹل پہ، سلب آبادی پہ. اس کی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہیں یا معاشی بحران کی وجہ سے پریشان ہیں. لیکن مسلمانوں کی حالت زار پہ، مسلمانوں کے جذبات پہ، مسلمانوں کی غیرت پر وہ بالکل پریشان نہیں ہے. آنے والا جو وقت ہے وہ بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہے فلسطینیوں کے لیے کہ ان کا قتل عام بڑھ رہا ہے. انہوں نے چاروں طرف سے فلسطین کو گھیر لیا ہے اور وہ کسی بھی وقت ضمنی حملہ کر کے بہت بڑی تباہی کر سکتے ہیں. لیکن آپ لوگ مذمت کر سکتے ہیں، مسلم ممالک مذمت کرتے رہیں گے. یہی پہچان ہے ہماری موجودہ مسلم قوم کی، ہماری غیرت کی اور ہماری بے حسی کی. تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ فلسطین کے لوگ بہت مشکل وقت میں ہیں اور ہم مذمت کیے جا رہے ہیں. مزید اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے. مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تھوڑا سا غیرت کرنے کا وقت ہے، حمیت کرنے کا وقت ہے، احساس کرنے کا وقت ہے. مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.